پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بتانے جا رہا ہوں، جس عمل کو، جس سنت کو فالو کرنے سے آپ کو دنیا کے اور آخرت کے بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم سبھی کی زندگی بدل دینے والا ایک بہت ہی فائدہ مند عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، جس سے گھر میں محبت اور برکت ہوگی۔ تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ عمل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بتانے جا رہا ہوں، جس عمل کو، جس سنت کو فالو کرنے سے آپ کو دنیا کے اور آخرت کے بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ آج ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ یار محبت نہیں ہے آپس میں۔ اللہ کے نبی کی اس سنت پر، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس عمل کو فالو کرنے سے آپس کی محبتیں پیدا ہوں گی، گھروں میں خیر و برکت آئے گی، اندر سے تکبر نکلے گا، تواضع پیدا ہوگی، مسلمانوں کے بیچ اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا اور جنت میں اونچا مقام حاصل ہوگا۔ آج میں وہ عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس سنت کے کتنے فائدے بیان فرمائے وہ ہمیں نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ہم سلام تو کرتے ہیں لیکن اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنی فکر کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی فضیلت۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سلام ایک ایسی نبی کی سنت ہے، نبی کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو فالو کرنے سے ہم مسلمانوں کے بیچ میں محبت پیدا ہوگی، اور جب ہمارے بیچ محبت پیدا ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور تب ہی ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ فائدہ نمبر 2، فضیلت نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلندی کو سلام کے ساتھ جوڑا، یعنی اللہ ہمیں اس دنیا کی بلندی اور آخرت کی بلندی عطا فرمائے گا جب ہم سلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اسی لیے سلام کو خوب کرو، سلام کو خوب کرو، گھر میں کرو، باہر کرو، بچوں سے کرو، بڑوں سے کرو، اپنوں سے کرو، جن کو نہیں جانتے ان سے بھی کرو، سلام کو خوب کرو تاکہ بلند ہو جاؤ تم۔ حدیث نمبر 3، فضیلت نمبر 3، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہم لوگوں نے سلام نہ کر کے لا کر رکھ دی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، اب تو جان پہچان والوں کو بھی نہ کے برابر کرتے ہیں۔ سلام بالکل ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے، تو سلام کو عام کیجئے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی اللہ کا اگر ہم قرب چاہتے ہیں نا، کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تو سلام میں پہل کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سلام میں پہل کی ہے کہ نہیں اس سے پہلے میں سلام کر دوں؟ ہمارا تو مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر ہم بڑے ہیں تو چھوٹوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرے گا، یا پوزیشن میں بڑے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرے گا۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مستحق ہوتا ہے۔ 5ویں فضیلت، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے اس بات کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ تکبر سے بری ہو جاؤ اور میرے پاس پروف ہو کہ اے اللہ آخرت کے میدان میں کہہ سکوں اے اللہ میرے اندر تکبر نہیں تھا، سلام میں پہل کرنا شروع کرو۔ 6ٹھی فضیلت، 6ٹھا فائدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے،
جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہم نے برکت کا سبب کس کو سمجھا؟ تعویذ لا کے گاڑو، کیلیں گڑواؤ، ہے نا، ہری مرچیں نیبو گھر کے باہر لٹکواؤ، اور مولانا سے سورہ بقرہ پڑھواؤ، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ گھر والوں کو سلام کرو، یہ گھر والوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی برکت کا سبب ہے۔ کیا آپ اپنی بیوی کو سلام کر رہے ہو گھر میں داخل ہوتے وقت؟ اپنے بچوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے، شروع کرو نا۔ اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے برکت آئے گی، اسی لیے فالو کرو سلام کو، آج سے ہی سلام کرنا شروع کر دو۔ حدیث نمبر 7، فضیلت نمبر 7، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے باہر جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ تو جب جانا ہے کسی کے گھر تب بھی سلام کرنا ہے، اور جب وہاں سے رخصت ہونا ہے تب بھی سلام کرنا ہے۔ اللہ حافظ کا رواج ہو گیا ہے، اللہ حافظ ٹھیک ہے کہنا جائز ہے، لیکن سلام کے بعد آپ سلام پہلے کرو، السلام علیکم، اللہ حافظ، پھر اللہ حافظ کہو، جو چاہیں وہ دعائیں دو، لیکن سلام پہلے۔ فائدہ نمبر 8، فضیلت نمبر 8، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والوں کو اس قوم پر ایک درجے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو سلام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جواب دینے والوں سے بڑھ جاتے ہیں فضیلت میں۔ سلام کرنے کی عادت بنائیے۔ ایک حدیث اور سنیے، حدیث نمبر 9 اور سلام کرنے کی فضیلت نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آئے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھا، اور نبوت کی جو علامتیں ہیں، نبوت کے جو آثار ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو حضور کا مبارک چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی صادق کا چہرہ ہے۔ پھر پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے سنی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یعنی حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں سے جو پہلی بات حضور نے بیان فرمائی وہ کیا تھی؟ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ یعنی ہجرت کرنے کے بعد حضور نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ سلام تھا، سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں کو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ کام ایسے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں تم داخل ہو سکتے، اس میں سے پہلا کام ہے سلام کو پھیلاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، تو یہ سلام جو ہے نا بہت اونچی چیز ہے، تو جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو سلام کریں۔ کوئی اگر آ گیا اور جگہ اسپیس نہیں ہے تو اس کے بیٹھنے کے لیے اسپیس کریں، اور سلام کے ساتھ اس کا استقبال کریں، یا وہ سلام کر رہے ہیں تو اس کو جواب دیں۔ اسی طرح سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے جو 4 اعمال اس حدیث میں بیان کیے گئے وہ کون کون سے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اچھائی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور تہجد کی نماز پڑھو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی فضیلت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں رکھی، تاکہ ہمیں اور آپ کو سلام کی اہمیت اور فضیلت پتہ چل سکے اور ہم سلام کو مس نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ہم سلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھروں میں کیلے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی مبارک سنت ہے کہ اس مبارک سنت کے اندر دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں، آخرت کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ آپ سلام کرنا شروع کرو، آج سے سلام کو عام کرنا شروع کرو، آپ خیر و برکت بھی آئے گی، سلامتی بھی حاصل ہوگی، آخرت میں اونچے مقام بھی حاصل ہوں گے، آپس میں محبت بھی بڑھے گی، گھر میں برکتیں بھی داخل ہوں گی، اندر کا تکبر بھی ختم ہوگا، سلام کرنے والا اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے، اتنی ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ گھروں میں کیلیں، تعویذ،
اینٹوں کے نیچے تعویذ، نقشے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ تو آج سے سلام کرنا شروع کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو مفتی صاحب گڈ انفارمیشن دینے کے لیے۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا، ہمارے معاشرے میں لوگ سلام کو چھوڑ کر کیلے گنڈا تعویذ کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے اور سبھی مسلمانوں کو سلام میں زیادہ سے زیادہ پہل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے معاشرے میں جو بد اخلاقی ہو رہی ہے اور محبت کم ہو رہی ہے اور نفرتیں زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ سب ہم سبھی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اپنی غلطی کو سمجھنے اور احساس کرنے کی ضرورت ہے، اور سلام میں پہل کر کے ہم سب دنیا اور آخرت سنواریں۔ اللہ ہم سبھی کو اس حدیث سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے۔ تو ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔